اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہو کہ یہ لوگوں کے وعدے کے وقتوں میں حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں، اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو۔ گھروں میں تو دروازوں میں سے آیا کرو اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے قرض وغیرہ کے وعدوں کو میعاد معلوم ہو جاتی ہے، عورتوں کی عدت کا وقت معلوم ہوتا ہے، حج کا وقت معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کے روزے کے افطار کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ مسند عبدالرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے وقت معلوم کرنے کے لیے بنایا ہے، اسے دیکھ کر روزے رکھو، اسے دیکھ کر عید مناؤ، اگر ابر و باران کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکو تو 30 دن پورے گن لیا کرو۔ اس روایت کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث سندوں سے بھی مروی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک موقوف روایت میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ بھلائی گھروں کے پیچھے سے آنے میں نہیں ہے بلکہ بھلائی تقوی میں ہے۔ گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ احرام میں ہوتے تو گھروں میں پشت کی جانب سے آتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو داؤد طیالسی میں بھی یہ روایت ہے۔ انصار کا عام دستور تھا کہ سفر سے جب واپس آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ دراصل یہ بھی جاہلیت کے زمانے کی قریشیوں کے اپنے لیے ایک امتیاز قائم کر لیا تھا کہ اپنا نام انہوں نے حمص رکھا تھا۔ احرام کی حالت میں یہ تو براہ راست اپنے گھروں میں آ سکتے تھے، لیکن باقی کے سب لوگ اس طرح نہیں جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، وہاں سے آپ اس کے دروازے میں سے نکلے۔ آپ کے ایک انصاری صحابی حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہی اس دروازے سے نکلے۔ اس پر لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک تجارت پیشہ شخص ہے، یہ آپ کے ساتھ آپ کے طرح دروازے سے کیوں نکلے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو حضور علیہ السلام کو جس طرح کرتے دیکھا وہ کیا، مانا کہ آپ حمص میں سے ہیں، لیکن میں بھی تو آپ کے دین پر ہی ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس وغیرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے پھر سفر ادھورا چھوڑ کر اگر کسی وجہ سے واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں نہ آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے، جس سے اس آیت میں روکا گیا کہ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اعتکاف کی حالت میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے مٹایا۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اہل مدینہ کا عیدوں میں بھی یہی دستور تھا جو اسلام نے اٹھا دیا۔ پھر فرمایا، اللہ کے حکموں کو بجا لانا، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا، اس کا ڈر دل میں رکھنا، یہ چیزیں ہیں جو دراصل اس دن کا آنے والی ہیں، جس دن ہر شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پوری جزا اور سزا پائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔